بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں لیکچرر پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت، طالب علم کے جذبے سے سرشار حصول علم کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت دہم کی آسان اردو کا دوسرا سبق ہے، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ مصنف حکیم محمد سعید، صنف ادب مضمون۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق خلاصے کے حوالے سے تو اہمیت کا حامل ہے، مگر اس کے علاوہ آپ کے سمجھنے کے لیے بھی بہت اہم، اس لیے کہ مصنف نے اپنی نئی نسل کو اس میں جو درس دیا ہے وہ ہے عفو و درگزر کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے جو ہے معاف کر دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی والے اور عفو و درگزر والے پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے مصنف نے یہ بتانا کوشش کی ہے کہ اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہم ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں، اپنا اخلاق درست کر سکتے ہیں اور اپنے دونوں جہاں سنوار سکتے ہیں، بلکہ اپنے ملک اور معاشرے کے لیے اہم فرد بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد، پھر مصنف کا مختصر احوال، اس کے بعد سبق کا باقاعدہ مطالعہ۔ مقاصد تدریس۔ طلباء اس قابل ہوں گے کہ صنف ادب مضمون نگاری حکیم محمد سعید کی اردو ادب میں اہمیت اور ان کے طرز تحریر سے آگاہ ہو سکیں گے، لغت کے ذریعے سبق سے مشکل الفاظ و معنی لکھنے کے اہل ہوں گے، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی اور معروضی سوالات حل کرنے کے اہل ہوں گے، علاوہ ازیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اقتباس کی تشریح اور سبق کا خلاصہ تحریر کرنے کے اہل ہوں گے۔ حوالہ مصنف۔ حکیم محمد سعید 1920 میں دہلی میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم پائی اور زندگی کا بیشتر حصہ بھی وہیں بسر کیا۔ 1948 میں قیام پاکستان کے بعد اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ پاکستان آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا شمار بچوں کے ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی رہنما اور معروف دانشور کی حیثیت سے بھی ہے۔ بچوں کا مشہور رسالہ نونہال آپ ہی کی زیر ادارت شائع ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے نام سے آپ نے ایک ادارہ قائم کیا۔ حکیم صاحب کراچی کی بڑی معروف شخصیت تھے اور اس کے علاوہ آپ پاکستان کے سندھ کے صوبے کے 20ویں گورنر بھی تھے۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا۔ آپ کی وفات 1998 میں کراچی میں ہوئی، یعنی دہشت گردوں نے آپ کو 1998 میں کراچی میں شہید کر دیا۔ آپ کی بے شمار تصانیف ہیں، آپ نے بے شمار کتب تحریر کی، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: ماہنامہ نونہال، ماہنامہ ہمدرد صحت، تجربات طب اور سائنس، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا انسان، وغیرہ۔ اہم نکات سبق کے حوالے سے۔ سب سے پہلے پس منظر، اہل مکہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کے مرتکب۔ یاد رکھیے، مکہ میں جب مسلمانوں پر مظالم بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار نے طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کیا، تو انتہائی رنجیدگی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار جانثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے وقت مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو مجھے میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس طرح سے مکہ کو چھوڑ کے جانے والا ٹھیک 8 برس بعد
ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے دوبارہ اسی شہر مکہ میں تشریف فرما ہوں گے اور خانہ کعبہ اللہ شریف کو اپنے سجدوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ ہوا یہ تھا کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا تھا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے نمائندے بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی سے شہید کر دیا اور اس طرح اس قبیلے کے 23 افراد شہید ہوئے اور اہل مکہ نے یوں صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا اور یہی فتح مکہ کی تمہید بنا۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جانثاروں کے لشکر کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور اپنے اس عظیم لشکر سمیت مکہ میں داخل ہوئے اور فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فاتحانہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف اور درگزر کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ اس پورے واقعے کو کہ جو ہے وہ کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کس بہترین انداز میں اپنے جانی دشمنوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انہیں شہید کرنے والے تھے انہیں بھی معاف کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والوں کو بھی معاف کیا اور معافی کا ایک ایسا عظیم طریقہ پیش کیا کہ دنیا میں آج تک اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اسے بتوں سے پاک کیا، خطبہ دیا اور عام معافی کا اعلان فرمایا۔ عام معافی کا اعلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کعبے میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے گا وہ بھی محفوظ رہے گا اور جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا وہ بھی محفوظ ہوگا۔ یہ ابو سفیان وہی تھے جو اسلام کے سخت دشمن تھے، جنہوں نے مدینے پر بار بار حملہ کیا اور غریبوں کو اور عرب کے مسلمانوں کو کے خلاف جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھڑکایا اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش بھی کی، مگر اب وہ کچھ دیر پہلے اسلام لے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری پچھلی باتیں بھلا دیں، ساری خطائیں سے درگزر فرمایا اور ان کو یہ عزت دی کہ ان کے گھر کو کافروں کے لیے پناہ گاہ بنا دیا۔ اور یہ ایک بہترین مثال ہے درگزر اور عام معافی کی۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج تم مجھ سے کس قسم کی توقع رکھتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شریف بھائی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ کہا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والے تھے اور ان میں سے ایسے شخص بھی تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے بھی رکھتے تھے۔ ایک شخص ان میں سے آپ کی طرف بڑھا صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں بھی قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں، کوئی حاکم نہیں، تمہارا ہمدرد اور بھلا چاہنے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ عزیز طلباء طالبات، لہٰذا مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے پیارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو کر اسی طرح اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر معاف اور درگزر کر دینے والی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور یہی امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جو تم سے تعلق کاٹے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اور قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ درگزر کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے۔ اور اللہ تعالیٰ پارہ 4 سورہ آل عمران میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یعنی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و محبت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ حاصل سبق اس پورے سبق کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی جو ایک بہترین مثال ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، واقعی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی دوسری مثال ہے ہی نہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو ایک اچھا، سچا اور سچا مسلمان اور انسان بنانا چاہیے، اور یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم بھی ہے، ہمارے لیے درس بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہماری سلامتی اور بقا کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اہم نکات خلاصے کے حوالے سے یاد رکھیے، سبق خلاصے کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خلاصے میں سب سے پہلے حوالہ متن تحریر کیا جاتا ہے، جہاں مصنف کا نام، سبق کا عنوان تحریر کیا جائے گا، اس کے بعد خلاصہ کا آغاز ہوگا، اور سبق کا خلاصہ کم از کم 1 سے 1.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی قرآنی آیت، حدیث، ضرب المثل یا حوالے کا شعر ضرور تحریر کیا جائے۔ اس کے آخر میں حوالہ سبق یعنی سبق سے حاصل سبق یعنی سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوا اور ہم نے سبق سے کیا سیکھا اور اسے ہم اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس حصے میں سبق سے حاصل ہونے والے نتیجے کو مختصر طور پر تحریر کیا جائے گا، علاوہ ازیں یہاں پر آپ مرکزی خیال بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ معروضی سوالات، جنہیں کثیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں، آپ کے امتحانی پرچے کا لازمی جزو اور پہلا حصہ، 1 سے زیادہ دی گئی ہدایات میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اس سبق میں سے ایک مصنف اور ایک سبق کے حوالے سے 2 جو ہے وہ کثیر الانتخابی جملے بنا دیے ہیں۔ پہلا ہے، حکیم محمد سعید سندھ کے ڈیش گورنر تھے، 10ویں، 20ویں، 5ویں یا 12ویں، یعنی اس کا درست جواب ب ہے 20ویں۔ دوسرا ہے، مکہ رمضان ڈیش ہجری میں فتح ہوا ہے، 8، 7، 9 یا 6، تو اس میں پہلا جو ہدایت پہلی ہے وہ اس کا انتخاب ہے، درست ہے، یعنی رمضان 8 ہجری۔ اسی طرح آپ نے حوالہ مصنف میں سے ان کی سوانح کے ساتھ ساتھ تصانیف کا رہائے نمایاں پر مبنی سوالات منتخب کرنے ہیں، اور حوالہ سبق میں سے بھی اسی طرح مخصوص جملوں پر مبنی سوالات تحریر کیے جائیں تو بہتر ہے۔ موضوعی سوالات، یہ مشقی سوالات تفصیلی جوابات کے جو ہے وہ حامل ہوتے ہیں۔ یہاں پر چند سوالات میں نے دیے ہیں، آپ ان کے جوابات اگر آپ نے اس پورے لیکچر کو جو ہے وہ تسلی سے بغور و فکر سماعت فرمایا تو ان سوالوں کے جواب لکھنے کے آپ بخوبی اہل ہو جائیں گے۔ فتح مکہ سے پہلے کافر مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟
فتح مکہ کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف پہنچے تو کیا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا کوئی واقعہ آپ نے اپنے طور پر اپنی معلومات کے ذریعے جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے میرا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اگر آپ کو مفید لگے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیکچرز اور چینل کو دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تحصیل علم کا یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہے۔ اور اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی مزید لیکچرز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکچرر پروین عابد اب اجازت چاہتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔